بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک۔ میں ہوں منظور احمد۔ آج کا موضوع ہے یہ پاکستان کی بگڑی ہوئی صورتحال۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ سچ کہنا جرم اور توہین عدالت بن گیا ہے۔ دور حقیقت اور دور صداقت میں اور دور رسالت میں بادشاہ کے سامنے بھی سچ کہنے والا انسان مجرم نہیں کہلاتا تھا، چاہے وہ برائی اس کے بادشاہ کے منہ پر کیوں نہ کہے۔ ظالم بادشاہ تو کرتے تھے، سزائیں دیتے تھے، لیکن جو حقیقت پر مبنی اور کچھ سردار مومن اور مسلمان بھی تھے، تاریخ کو آپ دیکھ لیں۔ ایکسکیوز می۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کی شروع سے آ رہی ہے، اصل حقیقت کیا تھی؟ پاناما لیک۔ اس میں مجرم ٹھہرے، ان کو سزائیں عدالتوں نے دیں، اور جو بھی مجرم تھے وہ دیکھ لیں آپ، شریف خاندان سے لے کر بھٹو خاندان، زرداری خاندان، جو 30 سال سے مسلسل ملک پر برا جمع ہے، اور جھوٹ اور اس کے ساتھ وراثت کے ساتھ، اور ان کا بچہ کروڑوں اور اربوں پتی ہے۔ کیا اس پر عمران خان صاحب، شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب یا دیگر حضرات اگر ان اداروں کو حق بتاتے ہیں؟ میڈیا پر بات کرنا جرم ہو گیا ہے۔ حق بتاتے مین ان کے منہ پر ان کی حقیقت بول دیتے ہیں، تو کیا یہ جرم ہے؟ ہاں، آپ تحقیق کریں، اپنا وقت اپنی تحقیقوں میں ضائع کریں، ملک کی خدمت نہ کریں۔ جو بھی سچ کہتا ہے اس کے جناب تحقیق شروع ہوتی جاتی ہے، عدالتوں کا وقت ضائع، ملک کے پیسے ضیاع، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے۔ میں حیران ہوں، میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں دوستو، قسم خدا کی ہمارے ملک جیسا، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی میں نے قسم کھائی ہے، ہمارے ملک جیسا نظام میں نے دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھا۔ یعنی بدتری کا نظام، یعنی نا انصافی، بے ایمانی کا نظام اور بددیانتی کا نظام جو میں نے اپنے ملک میں دیکھا ہے، اپنی سرزمین کے ساتھ بددیانتی ہوتے دیکھا ہے، میں نے کسی سرزمین پر نہیں دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، آج سری لنکا کل برباد تھا، کل اس پر انقلاب آیا، آج ہمیں وہ سیلاب زدگان کے لیے وہ مدد کر رہا ہے۔ افغان جو تباہ کن ہے، سیلاب زدگان کے لیے مدد کر رہا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کی ویلیو کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، کیا یہ شروع ہوا کام پاناما لیک سے؟ یہ کیا عمران خان نے کیا؟ نہیں، جرم پاناما لیک سے ثابت ہوا، پکڑے یہ گئے، سزائیں عدالتوں نے دیں، اور اب دشمنی عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان حق پر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2/3 اکثریت عوام کی ہے، اور پھر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں انصاف نہ کریں تو خدا کی قسم سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور ہم کچھ کہتے ہیں تو توہین عدالت لگتی ہے۔ ہم آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ انصاف مانگیں تو کس سے مانگیں؟ مجھے ذرا یہ محترم عدالتوں سے، محترم ہماری بسد قدر احترام ہیں عدالتیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، بسد قدر احترام ہے۔ میں یہ کہتا رہا ہوں، کہتا رہوں گا، یہ فوج ہو، یہ عدالتیں ہوں، یہ ججز محترم ہونریبل، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہم ان سے دکھ دکھڑا نہ سنائیں تو کس کو سنائیں؟ اس کا جواب میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ خدا کے لیے میں
ہاتھ جوڑ کے اپنی عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں، میں پردیس میں بیٹھے ہوئے گزارش کرتا ہوں، اپنے بچوں کی محنت مزدوری اور روزی کمانے کے لیے پردیس میں ساری زندگی گزار دی، میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کریں، بس اتنی سی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں عمران خان کی مدد کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شہباز شریف کی مدد کریں، میں یہ کہتا ہوں انصاف اور صداقت کے ساتھ اس ملک کے حال پہ رحم کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ کیوں کہ تمہاری پوری 2 اور 3 بار ماشاء اللہ لگا کے دیکھ لی، ملک کا کچھ نہیں بنا، نگراں حکومتیں آئیں، ملک کا کچھ نہیں بنا، بھٹو کو قتل کیا گیا، لیاقت علی کو، اس کے بعد حکومتیں آئیں، ملک کا کچھ نہیں بنا۔ اب تو کچھ ہونا چاہیے ملک کا، کم از کم ایک حکمراں آتا ہے جائز طریقے سے، یہ امپورٹنٹ کی طرح نہیں، ناجائز راستے سے، چور راستے سے نہیں، چوریاں کر کے، سب ضمانت پر، جو ہوا عدالتوں نے کیا اور ان کو سزائیں ہوئیں، وہ سزاؤں کے بعد چلے گئے، پھر لفافے چلے، پھر امپورٹنٹ راستے سے، پھر یہ رجیم چینج ہوا، پھر اس رجیم چینج نے پھر سے ہمارے ملک کی تباہی مچائی۔ یہ رجیم چینج ہمارے ملک کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کون ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، جو بکواس امپورٹنٹ بک رہی ہے، اس کے بارے میں ایک اور حقیقت بتاتا چلوں۔ اب بھی وقت ہے، رات جو بات کہی، ایک جملہ کہا نا جو خواجہ آصف کے جواب میں جناب ہمارے محترم فواد چودھری صاحب، وہ لاکھوں کروڑوں کا جملہ ہے، اس میں بھی بولتا ہوں کہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ، کسی کے باپ کا، میرے باپ کا بھی، سب کا ملک ہے، لہٰذا امپورٹنٹ سے پھر گزارش ہے کہ یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے۔ عمران خان کو دیوار کے ناجائز دیوار سے لگایا گیا، تو میں بھی عمران خان ہوں، فواد چودھری بھی عمران خان ہے، تمام ورکر پی ٹی آئی کے عمران خان بن جائیں گے، اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نہ کرو ملک کو تباہ، نہ کرو ملک کو تباہ، فوری طور پہ الیکشن کراؤ، فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن، دھاندلی نہیں چلے گی۔ اب کچھ نہیں ہونے والا، اب ہر بندہ میڈیا ہے، میں بھی میڈیا ہوں۔ یہ مت سوچنا صرف جیو اور لفافے والے جو ٹی وی والے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ ہیں، ہم ان کا بھی احتساب کریں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ سب کے رنگ دکھائے گی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں، پھر سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سب محکموں کو، بلکہ میں ہاتھ جوڑ کے اس امپورٹنٹ کو بھی کہتا ہوں، اگر کچھ دیش سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، تو یہ ضد بازی چھوڑو، ملک میں شفاف الیکشن کا راستہ اپناؤ۔ سب سے بہترین حل یہی ہے، ورنہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور تباہ آپ کر چکے ہیں۔ اس کا جواب دے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ کوئی انقلاب، یا کوئی میرے جیسا یا میرے سے بہتر کوئی انسان انصاف والا آیا، تو آپ سب سے چن کے حساب لیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، چاہے جس نے بھی یہ تماشا کیا ہے رجیم چینج کا، ان سے چن کے، وہ کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کیوں نہ عدالتوں کے لوگ ہوں، وہ کیوں نہ یہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، وہ کیوں نہ عمران خان کے لوگ ہوں، جنہوں نے بھی یہ تماشا کیا ہے، انشاءاللہ آنے والا وقت ان سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تمہیں ایمان اور سلامتی ہے تو یہ حساب آخرت میں بھی ہوگا، اگر آپ ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایمان والے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، تو یہ حساب لیا جائے گا۔ میں محترم اپنے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ہاتھ جوڑ کے، بلکہ پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے فوری طور پر اس حکومت کو برخاست کرو، اور فوری طور پر شفاف اور صاف الیکشن کراؤ۔ یہ ملک کا حق ہے، عوام کا حق ہے۔ 2/3 عوام جو کھڑی ہے جلسوں میں عمران خان کے، وہ ایسے خواہ کھڑی ہوئی ہے، کیا اس کو سب تماشا سمجھتے ہیں؟ نہ، اس کو کھیل سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر تو شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو عوام تمہاری حکومت نہیں مانتی۔ میں سب اداروں کو کہتا ہوں، کوئی حکومت نہیں ہے، یہ گھس بیٹھی ہے، یہ چور راستہ ہے، یہ امپورٹنٹ راستہ ہے، یہ کوئی عدم اعتماد نہیں ہے، یہ کوئی نو کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ سو مو نوٹس لے،
پلیز خدا کے لیے اور اس ملک اور دھرتی کے لیے اچھا سوچیں اور اس کو انصاف دیں، اس کو انصاف دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں بے شک صاف اور الیکشن، صاف شفاف الیکشن سے بے شک زرداری خاندان کے اور بھٹو خاندان کے، بے شک یہ شہباز شریف لوٹنے والے چور کنبا خاندان کے آ جائیں، ہم قبول کریں گے، عوام قبول کرے گی، چاہے وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، فراڈیا ہیں، جو بھی ہیں، ہم ان کو قبول کریں۔ کیوں؟ وہ الیکشن جیت کے آئیں گے۔ لہٰذا یہ جو سب کچھ ہو چکا ہے، یہ سب عوام سمجھ چکی ہے۔ یہ شہباز گل کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، یہ بھی سمجھ چکی ہے۔ یہ اب چھوٹی ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ مثال پکی ہے اور یہ حدیث سچی ہے بخاری شریف کی، کہ جس شخص نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دور میں، میری امیرت میں، میں امیر تھا جب یا ہوں، میری امیرت اور میری حکمرانی میں، میری گورنرشپ میں، اگر کوئی کتا بھی اس دریائے فرات پر بھوکا مر گیا، اس کا بھی عمر حساب جواب دہ ہوگا، حساب اور جواب دہ، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ یار کیا کہہ رہے ہو عدل و انصاف کے ادارے؟ سوچ کیا رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو اس دھرتی ماں کا اور اس کی اولاد کا۔ ہم اولاد ہیں، عوام اس دھرتی ماں کی اولاد ہے، اور آپ مقتدر ادارے اس کے ماں باپ ہو، کچھ تو خیال کرو۔ غلطیاں بچوں سے، چھوٹوں سے ہو جائیں، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹی موٹی غلطی، عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے، اگر ان سے بھی کوئی مسٹیک اور غلطی ہوئی ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، جو غلط بیانی، غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ مریم اورنگزیب، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ اور یہ XYZ، تمام جو زبان استعمال کر رہے ہو گندی، تو یہ کسی انسان کے لیے زبان استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اس انسان کی قدر شاید اللہ کے نزدیک کتنی ہے۔ تمہیں معلوم ہے؟ کیا پتہ کہ وہ اللہ کے نزدیک کتنا مکرم ہے وہ شخص۔ اب اس کو رات دن اپنی کرسی کے لیے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اپنی کرسی کے لیے، اپنی ہی بدماشی کے لیے، اپنی برا جمع امپورٹنٹ چوری کے ساتھ، اور آپ سب ضمانت پر ہو۔ میں پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے چیف آف آرمی اسٹاف کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں، یہ سب ضمانت پہ ہیں، اور اس چیف جسٹس سے کہتا ہوں پاؤں پکڑ کے، یہ سب ضمانت پہ ہیں۔ خدا کے لیے ملک کے حال پہ رحم کرو۔ آپ محنت کر رہے ہو، ابھی تو کوئی حکومت میں نہیں دیکھ رہا، کوئی حکومت خدمت کر رہی ہو ملک کی سوا آرمی کے۔ تو اس کا مقصد ہے آرمی ہے، تو اس کا مقصد ہے اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو اگر ضد ہے، پسند نہیں ہے کوئی جماعت، تو پھر مارشلہ لگا دیں۔ ہاں، آپ کو عمران خان کی پارٹی پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگ رہی، پھر وہی حال کریں جو برا حال کیا ہے، آگے بھی برا حال کرتے رہیں۔ مارشلہ سے تو نہ ملک بنے نہ بنیں گے، لہٰذا وہی لگا دیں، بہتر ہے۔ سارا کام تو آرمی کر رہی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی اپوزیشن کو کہ وہ کوئی سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہو، سوا تصویریں نکالنے کے، ویڈیو بنانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ ہم باہر میں بیٹھ کے التجا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں دکھی دل سے کہ اللہ ہمارے ملک کے حال پہ رحم کر، اللہ ہمارے بچوں کے، ہماری اولاد کے حال پہ رحم کر، اللہ ان ادارہ مقتدر کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ دنیا فانی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس ملک کے ساتھ انصاف کرو۔ جو شخص انصاف کی راہ پر کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے، نہ ڈرتا ہے نہ دینی نہ لینی، اور وہ عوام اس کے ساتھ ہے، خدا کے لیے اس کو انصاف دو، عمران خان کو انصاف دو، اس کو موقع دو۔ ہاں، اگر کوئی بڑی غلطی کرتا ہے، اس کی معافی بھی ہے، سزا بھی ہے، آپ دے سکتے ہو، لیکن اس ملک کے ساتھ انصاف کرو۔ ان چوروں کو، ان ضمانت پہ رہا سارے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اس کے بعد یہ حکمراں ہو سکتے ہیں۔ میں بڑا افسردہ ہوتا ہوں کہ شہباز گل نے اتنا کون سا آسمان ڈھا دیا کہ اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ مارا پیٹا جا رہا ہے، جیل میں ابھی تک کیوں؟ کچھ نہیں کیا اس نے، اس کو بھی رہا کیا جائے، جو بے قصور ہیں ان کو رہا کیا جائے، چینلز ٹی وی کے چلائے جائیں اچھے سے، جیسے ہی سپریم کورٹ کے اطہر من اللہ صاحب محترم ہانریبل جج نے فرمایا کہ تمام
اگر یہ انصاف اور حق کی بات کرنے والے نہیں ہوں گے تو کون کہے گا؟ ان نے بڑی اچھی بات کی ہے، میڈیا کو بولا ہے کہ پھر احتساب کون کرے گا اگر یہ لوگ نہیں بولیں گے تو یہ اگر ایسی بات ہے تو سچی بات ملک کے لیے ہے، اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح انصاف احتساب ہونا چاہیے۔ تو آپ احتساب جو ہے نا، اگر احتساب کی انگلی عمران خان کی طرف اٹھاتے ہو تو احتساب کی انگلی ان تمام معزز ججوں کی انگلیاں، چاہے وہ کوئی بھی جج ہو، چاہے وہ کسی بھی خیال کا آدمی ہو، اس کی انگلیاں ہر طرف اٹھنی چاہیے، نہ کہ صرف عمران خان کی طرف۔ ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔